الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں، جس میں آپ کے شرعی سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ ان سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جوابات عطا فرماتے ہیں۔ سوالات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات کمنٹ سیشن میں مختصر انداز میں لکھ دیں۔ کوشش کریں کہ اردو میں لکھ دیں یا رومن میں لکھ دیں۔ اگر اردو اور رومن نہیں آتی ہے تو انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں۔ اگر کسی کا سوال رہ جائے اور پوچھ نہ پاؤں میں تو وہ دوبارہ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ، کیونکہ بڑی تیزی سے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سوالات رہ جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں اور اب کیا کریں؟ سنتیں پہلے پڑھیں یا فرض پڑھ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فجر کی نماز قائم ہو چکی ہو، جماعت قائم ہو چکی ہو اور اب آئے تو سب سے پہلے فجر کی سنتیں ادا کریں، بشرط یہ کہ اس بات کا پورا غالب گمان ہو کہ یہ جماعت کو پا لے گا، اگرچہ کہ یہ اتحیات میں یعنی قاعدے ہی میں پا لے گا، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پہلے سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ جماعت کو نہیں پا سکے گا سنتیں ادا کرنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں یہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اب فجر کی سنتیں ادا نہ کرے۔ لیکن یاد رہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، تو اس میں اگر خامخواہ بلا کسی وجہ کی سستی کریں گے اور اسی طرح ہم جماعت کا عذر کر کے سنتوں کو چھوڑتے رہیں گے تو عادت بنا لینے کی صورت میں گناہگار بھی ہوں گے۔ اس میں ایک سوال اور ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اب مسجد میں جب پہنچ چکے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، تو اب یہ کس جگہ ادا کریں؟ کیا صف میں ہی کھڑے ہو جائیں جو جماعت کے لیے صف بن رہی ہے، یا پیچھے کہیں کھڑے ہوں؟ جب جماعت قائم ہو اور اب جو ہے وہ کوئی شخص آیا، اس نے سنتیں ادا کرنی ہیں، یہ جو تاکید ہے یہ فجر کی سنتوں کے لیے ہے، تو اب وہ جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ جس پورشن میں جماعت قائم ہے کوشش کرے کہ اس پورشن میں ادا نہ کرے۔ اگر بالفرض جماعت اندر ہو رہی ہے تو یہ باہر ادا کرے، اور اگر باہر ہی جماعت ہو رہی ہے، کوئی ستون وغیرہ ہے، تو اس کی اوٹ میں ادا کرے، یعنی قائم جماعت سے بہت دور ہو کر ادا کرے۔ ماشاءاللہ ایک سوال اور ہمارے پاس موجود ہے ہادی بھائی کا، عبد الہادی نام ہوگا ان کا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھنا منع ہے؟ قرآن پاک عصر کی نماز کے بعد پڑھنا منع نہیں ہے، مکروہ اوقات میں فرمایا گیا بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بجائے ذکر و اذکار کرے۔ جو مکروہ اوقات ہیں ان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناجائز اور گناہ نہیں ہے، بہتر یہ کہا گیا کہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد تو سارا وقت مکروہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی مکروہ ٹائم سے پہلے بالکل صحیح وقت ہوتا ہے، کوئی کراہت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بغیر کسی جو ہے وہ اس کے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ زین اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں گڑیا رکھنے کا شرعی حکم بتا دیجئے۔ بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، ان گڑیا بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ کارٹون ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کے کھلونوں کے لیے گڑیا رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو گڑیا یا اس طرح جو جانوروں کے جو ہے وہ مجسمے ہوتے ہیں وہ سجانے کا شوق ہوتا ہے، تو شو پیس کے طور پر ان کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نوید الطاف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ درازی عمر کی دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے؟ تقدیر کے خلاف تو نہیں ہے یہ؟
درازی عمر کی دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، تقدیر کے بھی خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے درازی عمر کے ساتھ خیر کی بھی دعا کرنی چاہیے، ایمان، عافیت اور سلامتی کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے جتنی عمر اتنی ہی ہوگی، لیکن بندے کو اپنی عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ہی طلب کرنی چاہیے۔ محمد قاسم بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک پر کوئی کپڑا ڈال سکتے ہیں جیسے جزدان وغیرہ ہوتا ہے؟ قرآن پاک پر جزدان ڈال سکتے ہیں، اور جزدان قرآن پاک پر اس لیے ڈالا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کا ادب اور تعظیم ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ادب اور تعظیم کے لیے ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بعض اوقات جیسے بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کپڑا ڈالنا ہے تو وہ پاک صاف ستھرا کپڑا ہے تو بھی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ کر جانے کی صورت میں قرآن پاک کو ڈھانکنا یا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ محمد عارف بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کے انتقال پر اس کے جنازے کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ جنازے سے مراد یعنی میت کو مردے کو؟ جی، میت کو بلا حائل یعنی کوئی کپڑا وغیرہ اگر حائل نہیں ہے ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن اگر کفن ہے یا موٹا کپڑا یا چادر اوپر ڈلی ہوئی ہے تو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ جوڑا بنا کر اسلامی بہن نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورتیں جوڑا وغیرہ بناتی ہیں سر میں۔ خواتین کا جوڑا بنانا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی اس کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ مظہر عباس بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ توبہ کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندے کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہونی چاہیے کہ جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کا عمل کرنا چاہیے۔ دل میں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ کر لوں گا، ابھی ظاہری طور پر کر لوں، تو ظاہر ہے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، بندوں کو تو دکھانے کے لیے کی بھی نہیں جاتی، تو سچے دل سے ہونی چاہیے، ندامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ جو کیا ہے جس سے توبہ کی جا رہی ہے اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ جب توبہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ صحیح۔ قدیم اختر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لڑکے کا نام محمد سفیان رکھ سکتے ہیں؟ محمد بھی بہت اچھا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس نام پر نام رکھنے کا احادیث پاک میں حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور سفیان بھی بہت اچھا نام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو سفیان، ان کی یہ جو ہے وہ کنیت ہے ابو سفیان، تو سفیان نام رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بزرگان دین کے نام بھی اس نام پر ہیں، جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ نام رکھنا بالکل جائز ہے۔ محمد عارف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر میں اتنے نوافل وغیرہ پڑھوں گا، تو اب وہ منت تو پوری ہوئی نہیں، تو اب کیا نوافل پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر منت یوں مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام ایسا ہے کہ جو واجبات کی جنس میں سے ہے، تو اب اس صورت میں وہ لازم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا پورا کرنا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کام ہو جائے۔ اگر وہ کام ہو گیا تو اب جو منت مانی ہے جو واجبات کی جنس میں سے ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ان کی چونکہ منت پوری ہی نہیں ہوئی تو لہٰذا نوافل پڑھنا ان پر لازم بھی نہیں ہوئے۔ عبد الوہاب خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ واش روم کے اندر وضو ہو جاتا ہے اور اس چیز کی عادت بنانا کیسا ہے؟ عام طور پر شہروں میں تو ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں
جوائنٹ ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ واش روم ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے غسل خانہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر پاک اور صاف جگہ ہے، جو ہے وہ اس سے حاجت والی جگہ سے الگ جگہ ہے، بالکل پاک اور صاف ہے، تو وہاں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جگہ ایسی ہے کہ جس میں نجاست پڑی ہوئی ہے تو وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے. اس صورت میں جو پانی گرے گا تو اس کے جو چھینٹے ہیں وہ کپڑوں پر آئیں گے، جسم پر آئیں گے، تو کپڑے ناپاک اور جسم ناپاک ہونے کا اندیشہ موجود ہے. لیکن اگر پاک صاف جگہ الگ سے ہٹ کر ہے تو وہاں پہ وضو کیا جا سکتا ہے. اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہر وقت موت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ کہ اللہ مجھے موت آ جائے، یہ کام نہیں ہوا مجھے موت آ جائے، یہ پریشانی آ گئی ہے مجھے موت آ جائے. بعض لوگوں کی اصل میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور اللہ تبارک، موت تو آنی ہے، یہ اٹل ہے، یہ ٹل نہیں سکتی ہے. جو وقت مقرر ہے تو اس وقت میں موت آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ایمان و عافیت کی موت طلب کرنا چاہیے. صحیح. کیا مسواک کرنا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے یا صرف مردوں کے لیے سنت ہے؟ مسواک مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کو مسواک کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حکم نہیں دیا گیا. عورتوں کے لیے ایک دنداسہ ہوتا ہے، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دانتوں پر پھیر لیں یا انگلی پھیر لیں. صحیح. سمیر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد میں زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ کم از کم 2 پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ سنت یہ ہے کہ 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، اور جتنی آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. ذیشان میمن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کسی بزرگ ہستی سے، کسی اللہ والے سے موت کے بعد مدد مانگی جا سکتی ہے ان کے انتقال کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالی صالحین کو برزخی زندگی بھی عطا فرماتا ہے، اور برزخی زندگی میں صالحین کی مدد کے واقعات علماء کی کتابوں میں موجود ہیں. حدیث پاک کی، نصیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف ہے. جو سیاہ ستہ کی کتب ہیں یہ سبھی مستند کتب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیگر کتب ہیں وہ غیر مستند ہیں. اصل میں حدیث پاک میں جو اس کے مستند ہونے کا اعتبار ہوتا ہے وہ اس کی سند کی صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اب جس بھی کتاب میں سند کی جو صحت ہے وہ درست ہے، محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہے، تو وہ مستند کتاب کہلائے گی. لیکن عوام الناس میں جو مشہور کتب ہیں وہ سیاستہ کی کتب ہیں، تو یہ مستند کتب سمجھی جاتی ہیں. میاں حافظ یاسر اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کھڑی کرنا لازمی ہے؟ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کھڑی کرنا لازمی نہیں ہے. صحیح. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نوید بھائی پوچھ رہے ہیں. کینہ کسی کے خلاف، کسی کے لیے اپنے دل کے اندر برے جذبات چھپا کر رکھنا، یعنی بظاہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا اچھا دکھنا، لیکن دل میں اس کے لیے دشمنی چھپا کر رکھنا، بغض چھپا کر رکھنا، تو یہ اس کو کینہ کہتے ہیں. صحیح. اسلامی بہن ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ قبر کا صدقہ دینا کیسا ہے؟ کسی کے لیے قبر کھدوا دی، اس کے لیے پیسے دے دی. ہمارے یہاں تو پورے قبرستان بھی وقف ہوا کرتے ہیں، کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے. قبرستان کا وقف بھی جائز ہے، کہ یہ بھی جو مسلمان کی آخری آرامگاہ ہے وہ قبر ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد قبر کے سپرد کر دیا جائے. تو اب اس میں معاونت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اسی لیے اگر کوئی قبرستان وقف کرتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یوں ہی اگر کسی مسلمان کے لیے قبر کا انتظام کرنا، جیسے آج کل قبرستانوں میں جو قبریں
دی جاتی ہیں اس میں بھی کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی اس لیے دیتا ہے کہ کسی مسلمان کی قبر کا انتظام ہو جائے تو یہ بالکل صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے کہ مسلمان کی ایک جو اس کے اوپر ضروری اور لازمی چیز تھی اس میں معاونت کی ہے، تو یہ یقیناً ثواب کا کام ہے. اور اگر کسی نے اپنی جگہ دے دی کہ بھئی یہاں قبر بنا لیں، تو اب اگر ہمیشہ کے لیے دوسروں کے لیے بھی دے دی تو وہ گویا کہ قبرستان ہی ہو گیا، تو اس کا بھی ثواب ملے گا وقف کا. اور اگر قبر بنانے میں یوں پیسوں کے ذریعے مدد کی، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبر بنانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو زمین کھودتے ہیں، قبر بناتے ہیں، تو یہ بھی اگر ان کی نیت یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے جو اس کا اب آخری گھر ہے تو اس کے لیے ہم تعاون کر رہے ہیں، تو یہ سارے ثواب کے کام ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے مفتی صاحب کہ بعض اوقات والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حیات بھی ہیں تو کہتی ہیں کہ بھائی ان کی قبر کے برابر میں ہی میری قبر بنانا، تو وہ پہلے سے ہی جگہ خاص کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایک آرٹیفیشل قبر بھی بنا دی جاتی ہے جس کے اندر، تو یہ کرنا بھی کیسا ہے؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ قبرستان کی جگہ جب مردوں کو دفن کرنے کے لیے وقف ہے تو اب اس جگہ کو روک کر رکھنا یہ گویا کہ وقف میں ایک ناجائز تصرف ہے. تو جب وقف ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے، تو جس کو جہاں پہ قبر ملنی ہے وہ وہاں پہ ملے گی، چاہے وہ کوئی اپنی کہاں پہ ہی بنا کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جہاں ہمارا لکھا ہے وہاں پہ آنا ہے. اور یوں آرٹیفیشل قبریں بنا کر جو ہے وہ جن کو اس وقت ضرورت ہے تو ان ضرورت والوں کی ضرورت کو روکنا، اور پھر قبرستان جو وقف ہے تمام اس کی منفعت مسلمانوں کے لیے، کوئی اس کو اپنے لیے قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ ناجائز تصرف ہے. ایسا کرنے والے گناہگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر ایسا کیا ہوا ہے تو اپنا یہ ناجائز تصرف قبرستان سے ختم کریں. ثاقب علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب میں آفس سے نکلتا ہوں تو رستے میں مغرب ہو جاتی ہے اور گھر میرا کافی دور ہے، تو اب مجھے گھر پہنچتا ہوں تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں ان پر لازم ہے کہ یا تو جہاں سے نکلتے ہیں وہاں پہ مغرب کی نماز ادا کر کے ہی وہاں سے نکلیں، یا پھر راستے میں جو محفوظ مقام ہو وہاں پہ یہ مغرب کی نماز ادا کر لیں. مغرب کی نماز کو قضا کر دینا تو یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے گھر پہنچنا ہے تو یہ مغرب کی نماز کو قضا کرنے کا عذر نہیں ہے، اس صورت میں گناہگار ہوں گے. صحیح. انجم امتیاز بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے شک ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بھائی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، شک کی بنیاد پر پھر یہ نماز سے بھی رک جاتے ہیں. یہ اکثر اوقات تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ شک کی بنیاد پر تو کوئی ناپاکی ثابت بھی نہیں ہوتی. صحیح. کہ میں ایسے ہی بیٹھے بٹھائے شک کروں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا جسم ناپاک ہے، تو اس سے ناپاکی ثابت نہیں ہوتی ہے. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ سے گزرا ہوں یا کہ چھینٹے آئے تھے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آئے تھے یا نہیں آئے تھے، نجاست گری تھی یا نہیں گری تھی، تو ایسی صورت میں تو شک ہو سکتا ہے. لیکن ایسے بلا وجہ اب کسی نے جو ہے وہ بالکل دھلے پاک صاف کپڑے پہنے اب شک کرنا شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو یہ عام طور پر شیطانی وساوس ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بندے کو عبادات سے دور کر دیں. تو اس طرح کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے. اور پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس جگہ کپڑوں کے جس حصے کے جو ہے وہ ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو پاک کر لے. اللہ تعالیٰ نے پانی پاک کرنے والا بنایا ہے، تو اس جگہ کو پکڑے اور اس جگہ کو دھو دے تو پاک ہو جائے گا. ماشاءاللہ. احمد خطانہ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں ناک سے اگر پانی نکل جائے، نزلہ وغیرہ ان کو ہو رہا ہے، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، پانی جو نزلے وغیرہ کی وجہ سے نکلتا ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. صحیح. اسد مغل بھائی ہیں، وہ فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کب پڑھی جائیں اگر رہ گئی ہیں تو. اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں
تو اب یہ قضا ہو گئی ہیں، اب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی عادت بنا لینا کہ لیٹ آنا اور پھر جماعت میں شامل ہو جانا اور فجر کی سنتیں یوں جاتی رہیں، اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ صحیح۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں منگل اور بدھ کو ناخن کاٹنا کیسا ہے، رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے، کیا مصیبت آئے گی اس کی وجہ سے؟ منگل اور بدھ کو بھی ناخن کاٹنا جائز ہے اور رات اور دن کے کسی حصے میں بھی کاٹنا جائز ہے۔ صحیح۔ اب محمد طاہر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورت کتنے بال چھوٹے کر سکتی ہے؟ عورت اتنے چھوٹے بال رکھے کہ جس سے اس کی مردوں سے مشابہت ہو جائے، تو ایسے بال چھوٹے کروانا ناجائز ہے۔ اور بلا وجہ ایسی عورتوں کی وضع قطع جو فاسق عورتیں ہیں تو اس کو بھی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ آصف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کالی بلی منحوس ہوتی ہے؟ اگر راستہ کاٹ جائے تو راستہ تبدیل کر لینا چاہیے؟ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، نحوست انسان کے اپنے فعل میں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری والا کام کیا ہے تو وہ اچھا کام ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کیا ہے تو یہ کام نحوست ہے۔ کسی جانور میں، کسی چیز میں، کسی انسان میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اس کی نفی فرمائی ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں الو کو منحوس سمجھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کو معاذ اللہ بعض لوگ اپنے لیے بہت نحوست یا تنگی والا یا مصیبتوں والا سمجھتے تھے، تو سرکار نے فرمایا لا سفرہ، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایسے توہمات سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح۔ عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا اب نکاح ہو سکتا ہے، یا عقیقہ پہلے کرنا پڑے گا اور نکاح بعد میں ہوگا؟ نکاح کے لیے عقیقہ ہونا شرط نہیں ہے، عقیقہ کرنا ایک اچھا سنت ہے، بالکل اچھا کام ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو نکاح کے لیے یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صحیح۔ راجہ علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بچنا بہتر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نام محمد سن کر لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، کیا کوئی اس کی فضیلت ہے، کرنا جائز ہے؟ بالکل، یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو فرط محبت سے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا اور اللہم متعنی بالسمع والبصر یہ پڑھنا، علماء نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ دکھنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ صحیح۔ ادریس بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ صحیح ہے۔ فاروق بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شوہر بیوی سے کتنا ٹائم دور رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا بیوی کتنا ٹائم رہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے یا ایک کافی عرصہ ایک دوسرے سے نہ ملنے کی وجہ سے ہرگز نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کسی قسم کی بھی دوری اور کسی قسم کا بھی وقت گزرنا یہ نکاح پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے۔ نکاح ٹوٹتا ہے طلاق دینے سے، خلا دینے سے، جو نکاح کے ٹوٹنے کے اسباب ہیں، یا جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوری سے، وقت گزرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ دانش مقبول بھائی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اپنا تھوک اگر اس کے کپڑوں پر گر جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک ہی رہیں گے؟ انسان کا تھوک پاک ہے، ان کے گرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔
حبیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں عورت مدنی قاعدہ جو ہوتا ہے ابتدائی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے؟ دونوں کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جو مفردات ہیں یعنی کہ الف با تا ثا، جہاں تک یہ الفاظ ہیں وہاں تک تو پڑھ سکتی ہے، اور جب مرکبات اور قرآن پاک کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ معلمہ کے لیے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ ہجے کر کے یعنی الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے۔ صحیح۔ جہانگیر حسین شاہ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو فارمی مرغے ہیں یہ کھانا جائز ہے، اور اس کے اوپر دعا یعنی کہ فاتحہ ہو جائے گی؟ جی، فارمی مرغا کھانا بھی جائز ہے، مرغی کھانا بھی جائز ہے، یہ حلال ہے، اس پر دعا فاتحہ سب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ رجب بٹ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نکاح میں کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ نکاح میں 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ محمد طاہر حسینی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ منہ بولی بہن جو ہے یہ بنانا کیسا ہے؟ نکاح والے معاملے میں مرد اگر ہوں تو 2 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، اور اگر عورتیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورت، اس صورت میں نکاح کے لیے کافی ہیں۔ اگلا سوال کیا تھا؟ طاہر بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ منہ بولے بھائی بہن کے جو رشتے بنائے جاتے ہیں تو یہ بنانا کیسا ہے؟ کسی کو بھائی کہنے میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے کسی کو بھائی کہہ دینا یا بھائی سے پکارنا اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بھائی کا رشتہ تصور کرنا، اب اس رشتے میں بھی پھر وہ والے احکام کہ جو ایک غیر محرم کے لیے ہوتے ہیں، وہ سارے احکام لفظ بھائی سے پس پشت پر ڈال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت کو بہن کہتا ہے تو بہن کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اچھا لفظ ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ اب بہن کہنے سے وہ میری حقیقی بہن ہو گئی ہے، تمام احکام ثابت ہو گئے، پردہ ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ اور یہی معاملہ اگر عورت کسی مرد کو اپنا بھائی کہہ دیتی ہے تو بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پردے وغیرہ کے شرعی احکام ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گے۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے اسلامی بہن کی طرف سے، جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ دعوت اسلامی سے کس طرح منسلک ہوئے؟ دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، اس کے درس، مبلغین کے مدنی قافلے یہ پوری دنیا میں پھیلے، تو اسی طرح مدنی قافلہ ہمارے علاقے میں بھی آیا، تو ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے الحمدللہ ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ صحیح ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، بٹ صاحب ہیں، کہ ماں باپ کے بغیر خود نکاح کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ چھپکے بھی کر لیتے ہیں، بعض یہ کہ حیات نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر والدین کی رضامندی ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی عاقل بالغ اپنے کفو کے ساتھ نکاح والدین کی رضامندی کے بھی کرتا ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر والدین اس پر ناراض ہیں یا جس طرح فی زمانہ ایک جو ہے وہ ہوا چلی کہ بھاگ کر جو ہے وہ نکاح کرنا، تو یہ والدین کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے، اور بعض صورتیں کفو نہ ہونے کی صورت میں نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا، تو بعض صورتوں میں منعقد بھی ہو جاتا ہے۔ تو بالغ کے لیے ولی کی اجازت اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن کف وغیرہ کے مسائل ہیں تو ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور کیا اسلام میں جادو کا علاج بتایا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا کچھ اثرات بھی ظاہر ہوئے تھے، یعنی وہ ایسے اثرات نہیں تھے کہ جو تبلیغی امور میں خلل کا باعث بنے، بس یہ تھا کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھاری پن اور تکلیف محسوس کی۔
اس کا علاج بھی ہے، یہ جو آخری قرآن پاک کی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس کے ذریعے یہ جادو کا توڑ بھی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ عاملین جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، کسی ناجائز چیز کو علاج میں شامل نہیں کرتے، کوئی ناجائز فعل نہیں کرتے، تو ان سے ہی علاج کروانا چاہیے۔ ایسے عاملین کہ جو دنیا دار ہیں، وہ بہت سارے جادو کے توڑ میں ایسے کام بھی کرواتے ہیں یا ایسے اوراد بھی بتاتے ہیں جو کام یا اوراد جو ہے وہ کفر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کے علاج میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ غوث سعید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے تو اس کے لیے واحد ہی کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بندہ جب شادی کرنے جاتا ہے بارات لے کر تو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھیں، تو کیا یہ نماز کس نیت سے پڑھنی ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہو، تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ شرعاً بالکل جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اور غالباً اس کے شروع کرنے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ جس طرح مسلمانوں میں رواج ہے کہ اپنا کوئی سا بھی کام کرتے ہیں تو پہلے قرآن خوانی کراتے ہیں، نعت خوانی کراتے ہیں، تو اسی طرح نکاح بھی ایک اہم معاملہ ہے، تو اس سے پہلے اگر مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی اور ذکر و اذکار کیا، نوافل ادا کیے، تو بہت اچھا فعل ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یا رب کریم، میں اپنی جو نئی زندگی، اس اعتبار سے کہ اب ایک نیا نکاح کے ذریعے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ خیر و برکت والا ہو، عافیت والا ہو، سلامتی والا ہو، اور اس میں ہر طرح کے گناہوں سے بچوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کرے کہ اب میں اپنی زندگی، جس طرح ایک نیا سفر ہو رہا ہے، تو اب میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزاروں گا، تو جتنی بھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اس سے نکاح میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ سمیر بیگ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ والدہ کے اصحال ثواب کے لیے سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں؟ اصحال ثواب کے لیے سورہ یاسین یا قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیات یا کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار، درود پاک، جو بھی کلمات خیر ہیں جن پر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر وہ فعل کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ سارے کام کر کے اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ شایان شیخ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فطرت اور عادت میں کوئی فرق ہے کیا؟ عادت فطرت میں بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ بندے کی جو ایک عادت شروع سے پختہ ہوتی ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت سے ہے، یعنی جس کام میں وہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور عادت تو 1-2 دفعہ یا کسی کام کو جو ہے وہ 3-4 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو فطرت کہا جاتا ہے وہ جو پختہ عادت ہوتی ہے بندے کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فطرتاً ہی ایسا ہے۔ ہماری کوشش تھی ہم زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کر سکیں، ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، جن لوگوں کے سوالات شامل نہیں ہو سکے ان سے معذرت خواہ ہیں۔ اب تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلہ لیے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔